فطرہ جو ہے وہ سید سستانی نام، ہاں یہ مسئلہ کیا اہم ہے، اس کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کے باقی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا، امام بارگاہ ہو گیا، یہ جو سارے ہیں امام بارگاہ، مساجد اور مدارس وغیرہ، ان کو ہم سبیل اللہ کہتے ہیں کہ یہ سہم سبیل اللہ ان کے اوپر لگتا ہے۔ وہ بھی کب لگتا ہے کہ جب مدرسہ اور مسجد اور امام بارگاہ میں ایسی جو ہے وہ دین کی ترویج کی خاطر کیا ہے کوئی کام ہو رہا ہو کہ جس میں اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہو۔ مسجد ہے تو وہاں پہ باقاعدہ کیا ہے درس کا سسٹم ہو، قرآن بچوں کو پڑھایا جا رہا ہو۔ امام بارگاہ ہے تو وہاں پہ اچھے لوگ آ کے مجالس پڑھ رہے ہوں، لوگوں کی تربیت ہو رہی ہو۔ مدرسہ ہے تو وہاں پہ کیا ہے طلاب کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو تعلیم اور فقہ دین کیا سکھایا جا رہا ہو۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ سبیل اللہ ہوتے ہیں، سہم سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کے جو قرآن مجید نے 8 مصارف بتائے تھے اس میں سے ایک ہے سبیل اللہ بھی تھا کہ آپ سبیل اللہ کے اوپر بھی کیا زکوٰۃ کو خرچ کریں گے۔ تو یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ باقی فقہا کا یہی نظریہ ہے کہ جس طریقے سے جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے گندم کی، اس کو آپ سبیل اللہ پہ لگا سکتے ہیں، اس کا ایک سہم سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ فطرہ کا بھی جو ہے وہ بھی کیا سہم سبیل اللہ بھی ہوگا۔ لیکن سید سستانی دامت ظل العالی نے یہاں پہ احتیاط واجب لگائی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ مال میں تو باقی 8 چلیں گے، اس میں سہم سبیل اللہ بھی آئے گا، لیکن چند ایک روایات سے انہوں نے یہ سمجھا کہ فطرہ جو ہے وہ تمام جو زکوٰۃ جن 8 چیزوں پہ لگتی ہے ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ فطرہ نہیں لگتا، بلکہ فطرہ فقط ان 2 چیزوں پہ لگتا ہے، ان میں سے ایک کیا ہوگا فقراء اور ایک مساکین، کہ فقراء اور مساکین کا فقط جو ہے وہ حصہ کیا ہوگا زکوٰۃ فطرہ ہوگا۔ اور اس کے اوپر سید ثانی نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ انہوں نے احتیاط واجب لگائی کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ فقط فقراء اور مساکین کو دیا جائے، اور فقیر کے اور مسکین کی ہم بیان کر چکے ہیں، اور مسکین جو ہوتا ہے وہ فقیر سے کیا ہوتا ہے زیادہ اس کی صورتحال کیا ہے خراب ہوتی ہے مالی والے سے۔ فقیر تو اس سے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق جو معاشرے میں اس کی حیثیت ہے اس کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں، سالانہ اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہیں، یہ شرعی طور پہ فقیر ہو گیا۔ مسکین کیا ہے اس سے بھی کیا ہوگا بدتر ہوگا، اس سے بھی اس کی حالت کیا ہے خراب ہوگی۔ تو اب جو بندے اس احتیاط واجب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے فقراء اور مساکین کو دیں گے، اور وہ بھی شرائط دیکھیں گے کہ وہ مومن ہوں اور بے نمازی نہ ہوں، شرابی نہ ہوں، اور فطرہ دینے کی وجہ سے ان کو گناہ کے اوپر کیا تشویق نہ ملتی ہو، یہ ساری جو شرائط ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس صورت میں اگر کوئی سہم سبیل اللہ میں دینا چاہتا ہے، یعنی کوئی مسجد کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، امام بارگاہ کو دینا چاہتا ہے فطرے کے پیسے، یا مدرسے کو دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپشن کیا ہوتا ہے؟ رجوع کا آپشن ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا رجوع کرے آیت اللہ سید شوبیری زنجانی صاحب کی طرف، یا آیت اللہ اسحاق الفیاض صاحب کی طرف، یا جس فقیر کو وہ عالم سمجھتا ہے سید سستانی کے بعد، یا اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو عالم ہو، تو اس کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو وہ آغا اسحاق الفیاض صاحب کی طرف رجوع کرے، سید شوبیری زنجانی صاحب کی طرف، یا کسی اور کی طرف رجوع کرے جو اس کے مطابق ہے شبہ عالمیت میں آتا ہے، تو اس کی طرف رجوع کر کے وہ پھر سہم سبیل اللہ کے طور پہ مسجد، امام بارگاہ اور مساجد کو کیا سپورٹ کر سکتا ہے فطرہ کے ذریعے سے۔ لیکن اس میں ایک اور مشکل یہ رہتی ہے کہ وہ مسجد، امام بارگاہ اور مساجد اسی کے اپنے کیا شہر میں ہونے چاہیے، کسی دوسرے شہر میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ فطرہ کا یہ قانون بھی موجود ہے کہ فطرہ جو ہے وہ اپنے شہر سے آپ دوسرے شہر میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے اگر آپ کے اپنے شہر میں کیا ہیں مستحقین کیا موجود ہیں۔ تو اپنے شہر میں مستحق فقراء کے ہوتے ہوئے، مساکین کے ہوتے ہوئے، آپ دوسرے علاقے کی مسجد، دوسرے علاقے کے مدرسے میں کیا ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ مومنین پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو ٹرانسفر کرنا ہے، ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا امام بارگاہ ہے دوسرے شہر میں، ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مدرسے کا جو متولی ہے یا اس امام بارگاہ کا جو متولی ہے وہ اگر آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہے، یا اس نے اپنا کوئی وکیل بھیجا ہوا ہے جو آپ کے علاقے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا ہے وہاں پہ فطرہ ٹرانسفر نہیں کر رہے، وہ خود کیا ہے مسجد کا متولی یا مسجد کا جو وکیل ہے یا مدرسے کا جو متولی ہے وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے، یا اس نے کوئی بندہ بھیجا ہوا ہے آپ کے علاقے میں، تو آپ اگر اس بندے کو دے دیتے ہیں جو آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے فطرہ جو ہے وہ اپنے علاقے سے باہر نکالا ہے، آپ کے علاقے میں مستحق آ گیا، متولی یا اس کا وکیل آ گیا تو آپ کیا اس کو دے سکتے ہیں۔ یا دوسرا کیا ہے کہ آپ خود کیا ہے اس مدرسے چلے جائیں، ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں آپ کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ آپ فطرہ ماہ رمضان میں کسی بھی دن دے سکتے ہیں، تو آپ کسی دن خود مدرسے چلے جائیں، اب آپ جہاں پہ ہوتے ہیں وہی کیا ہوتا ہے معیار ہوتا ہے، یا جہاں آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معیار ہوتا ہے، خود چلے جائیں تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنا پیسہ وہاں پہ بھیج دیں امانت کے طور پہ، جب وہاں پہ پیسہ پہنچ جائے تو اس کے بعد وہاں پہ جو بندہ آپ کے پیسے کو وصول کرے اسے کہے کہ آپ ہماری نیابت میں جو ہے وہ ہمارا فطرہ کیا ہے ادا کر دیں۔ تو یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے میں شارٹ کٹ کروں۔
یعنی مدارس اور مساجد کو فطرہ دینے کے لیے پہلے مرحلے میں سید سیستانی سے رجوع کرنا پڑے گا سید شبیری زنجانی صاحب کی طرف یا آیت اللہ اسحاق الفیاض کی طرف، کہ جو سہم سبیل اللہ میں کیا فطرہ دینے کی اجازت دیتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہوگا. دوسرے مرحلے میں جب آپ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ اپنا لیں. پہلا طریقہ تو کیا ہے کہ وہاں مدرسے کا متولی یا اس کا کوئی نائب کیا آپ کے پاس آ جائے، آپ کے علاقے میں آ جائے، آپ اپنے علاقے میں کیا فطرہ دیں، یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کہ یا آپ خود کیا ہے مدرسے چلے جائیں، خود امام بارگاہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ خود کہہ دیں، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں امانت کے طور پہ، فطرہ کی نیت سے ٹرانسفر نہ کریں، امانت کے طور پر اپنا پیسہ وہاں پہ آپ ٹرانسفر کر دیں. جب پیسہ وہاں پہ پہنچ جائے، جس بندے کے ہاتھ میں پہنچا ہے، اس بندے کو آپ کہیں کہ آپ پھر ہماری نیابت میں کیا ہے فطرہ وہاں پہ کیا ہے آپ دے دیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس علاقے میں آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہی علاقہ کیا ہوتا ہے معیار ہوتا ہے، تو کیونکہ پیسہ آپ کا کیا ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہے. اسی سے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں جو بہت سارے مومنین رہ رہے ہیں اور وہ اپنا فطرہ کیا ہے اپنے گاؤں میں پاکستان بھیجتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو مستقین نہیں ملتے، مومنین مستحق نہیں ملتے، تو ان کے لیے اگر کوئی اور مومن مستحق ان کو نہیں ملتا تو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اگر مومن مستحق مل بھی گیا پھر بھی وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ پہلے وہاں پہ بھیجیں فطرہ کی نیت کے بغیر. جب پیسہ وہاں پہ ان کے پاس پہنچ جائے، ان کے بھائی کے پاس یا کسی دوست کے پاس، پھر وہ اپنے بھائی یا دوست کو کہیں کہ تم ہماری نیابت میں کیا فطرہ ادا کر دو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس مشکل سے بچ جاتے ہیں کہ آپ نے جو فطرہ ہے وہ ادھر ہی ادا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کا پیسہ موجود تھا، آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پیسے سے ہٹ کے کسی اور علاقے میں کیا فطرے کو ٹرانسفر کیا ہے. تو یہ طریقے اپنانا کیا ہے ضروری ہوگا. ان کے علاوہ اگر کوئی آپ کرتے ہیں تو پھر کیا وہاں پہ مشکل ہوگی اور احتیاط واجب کی کیا ہو جائے گی، خلاف ورزی ہو جائے گی.